اچھا کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، ان کی قدر نہیں کرتی، ان کی سیوا نہیں کرتی، ان کی بغیر اجازت گھر سے باہر جاتی ہیں۔ اور کچھ ایسی نیک عورتیں ہوتی ہیں کہ جب تک ان کا شوہر ان سے کہتا نہیں ہے، انہیں اجازت نہیں دیتا ہے، جب تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی ہیں، ان کی عزت بھی کرتی ہیں، ان کی سیوا بھی کرتی ہیں، قدر بھی کرتی ہیں، اور ان کی بغیر اجازت گھر سے باہر نہیں جاتی۔ ایسے ہی ایک خاتون تھی، اس کی شادی ہوئی تو اس کے شوہر نے کہا کہ آپ میری بغیر اجازت کے کبھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو اس بات پر میں اٹل رہوں گی، جب تم اجازت دو گے تبھی گھر سے باہر قدم نکالوں گی، کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ باہر چلا گیا، کسی کام سے چلا گیا، ادھر یہ گھر پہ آرام سے رہتی رہی۔ نیک خاتون تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، آرام سے رہتی رہی۔ ایک دن اس کے پاس اچانک سے خبر آتی ہے کہ تمہارے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تمہارے باپ کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ لوگ انہیں باہر سے دور دور سے دیکھنے آ رہے ہیں، محلے والے دیکھنے آ رہے ہیں، پتہ نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے۔ اس نے کہا یا اللہ اب کیا کروں، شوہر تو یہ کہہ گیا کہ گھر سے باہر مت نکلنا، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم مت نکالنا، اور اگر میں نے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایسی بھی خواتین گزری ہیں، ایسی بھی عورتیں گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ایسی عورتوں پر جو اپنے شوہر کی فرما بردار بیویاں بن کے رہتی ہیں۔ کہا اگر میں یہاں سے نکلی تو میرا شوہر بھی ناراض ہو جائے گا، اور اپنے شوہر کی بغیر اجازت اگر نکلوں گی تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، کیا کروں؟ ایک بات یاد آ گئی، عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی چلو، گھر پہ چلو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں ابا آپ مجھے لینے آئے ہیں، میں تو جا سکتی ہوں، لیکن ابا میں اتنا عرض کروں گی، آپ نے ہی بتایا ہے، آپ نے ہی سکھایا ہے کہ شوہر کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور اگر شوہر ناراض ہو گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ابا علی نے منع کیا ہے کہ میری بغیر اجازت کے کبھی گھر سے باہر مت جانا۔ ابا میں معذرت چاہتی ہوں کہ جب تک علی نہیں آئیں گے اور وہ اجازت نہیں دیں گے، جب تک ابا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی، قربان جائیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جب میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، قطب ابدال ولی سارے لوگ جمع ہوں گے، تو ایک آواز گونجے گی، ایک آواز آئے گی اپنے اپنے سروں کو نیچا کر لو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری آنے والی ہے۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے۔ کہا ابا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں کچی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، انتظار دیکھنے لگے حضرت علی کا کہ علی آئیں، اجازت دیں تو میں بیٹی کو گھر لے جاؤں۔ جن کے خاطر ساری کائنات بنی، آج وہ علی کا انتظار دیکھ رہے ہیں کہ علی آئیں گے، میری بیٹی کو اجازت دیں گے تب ہم لے جائیں گے۔ اس دن علی کافی لیٹ ہو گئے۔ علی جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سلام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور فرماتے ہیں علی میں اپنی بیٹی کو لینے آیا تھا، لیکن میری بیٹی کہنے لگی، اور یہ میرا ہی درس ہے، میری بیٹی کہتی ہے کہ جب تک تم اسے اجازت نہیں دو گے نا، جب تک میں نہیں جاؤں گی۔ علی تم اسے جلدی سے اجازت دے دو، میں اسے لے کر کے جاؤں۔ علی چیخ مار کے روئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھا، کیا آپ نے بنا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ میری اجازت، آپ تو آئے ہیں، آپ لے جائیں۔ یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں نہیں بیٹی فاطمہ تب تک نہیں جا سکتی جب تک تم اسے اجازت نہیں دو گے۔ یہ درس دے رہے ہیں حضور آج کی خواتین کو، اور یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے درس دیا ہے آج کی خواتین کو کہ جو اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی، ان کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر جاتی ہیں، تو ان کے لیے درس ہے، کان کھول کر سن لیں۔ حضرت فاطمہ چاہتی
تو اپنے ابا کے ساتھ چلی جاتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلی جاتی، تو جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی وہ بھی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے، علی آئیں گے اجازت دیں گے تب لے جائیں گے۔ اور آج کل کی خواتین کیا کرتی ہیں، تھوڑی سی بات چیت ہو جائے تو بس گھر کا راستہ ناپ لیتی ہیں، گھر پہ فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ نہ جانے اتنے کیسے کیس پڑے ہوئے ہیں، کتنے کیس پڑے ہوئے ہیں طلاق والے، کہ تھوڑی سی بات چیت ہوئی اب طلاق ہو گئی، اور بعد میں یہی لوگ پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت طلاق دے دی اب پچھتانا ہو رہا ہے، اتنے ٹائم تو غصہ تھا۔ تو غصے میں اتنا غلط قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں آپ؟ چھوٹی بات ہے نا، اس کو سلجھا لیا کرو، گھر پہ یوں فون لگا کے نہ کہا کرو کہ آج جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں انسان اپنے رشتوں کو برباد کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پھر بعد میں وہی پچھتاتا ہے کہ یا اللہ یہ ہوا کیسے، یہ کیسے ہو گیا۔ تو ایسی نوبت نہ آنے دیں کہ بات بہت آگے نکل جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس لڑکی، اس عورت کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب، اور شوہر یہ کہہ کے گیا تھا کہ میری بغیر اجازت گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ اب کیا کرے؟ حضور کے پاس اس نے بات پہنچائی، میرے باپ بہت زیادہ بیمار ہیں، میرے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ حکم فرمائیں، لیکن میرا شوہر مجھ سے کہے گیا کہ میری بغیر اجازت گھر سے باہر قدم مت نکالنا۔ یا رسول اللہ میں جا سکتی ہوں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر اپنے شوہر کا کہنا مانو گی تو بھلائی میں رہو گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر خبر آئی ایک دو دن کے بعد کہ باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اتنی زیادہ خراب ہے کہ اب بس آخری ٹائم ہے۔ اب اس کی تڑپ بڑھ رہی تھی، تڑپ بڑھتی تو جا رہی تھی، پر لیکن شوہر کی بات بھی یاد تھی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر شوہر کی فرما برداری کرو گی، شوہر کی بات مانو گی تو بھلائی میں رہو گی۔ پھر حضور کے پاس اس نے بات پہنچائی کہ اب جا سکتی ہوں، کہ آخری ٹائم آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا شوہر کی بات اگر مانو گی تو بھلائی میں رہو گی۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب اس نے سنا تو چیخ مار کے رونے لگی، دہاڑے مار کے رونے لگی۔ حضور کے پاس جب خبر گئی تو حضور نے فرمایا سب لوگ گواہ ہو جاؤ، اس کی استقامت، وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہی، اور وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی ہے، اور اس نے اپنے شوہر کی بات مانی، اس نے اپنی شوہر کی فرما برداری کی ہے، تو تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ۔ میدان محشر میں اس کو بھی بخش دیا جائے گا، اس کے باپ کو بھی بخش دیا جائے گا، یہ اس کے لیے خوشخبری آئی۔ بس نیک بننے کی کوشش کریں، دکھاوا نہ کریں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر بیوی کی عزت کرے، پھر دیکھیں آپ زندگی میں کیسا نکھار پیدا ہوتا ہے، زندگی کیسے آسان ہو جاتی ہے، زندگی میں کیسا لطف آتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر بیوی عزت کر رہی ہے تو شوہر عزت نہیں کرے گا، شوہر بیوی کو تکلیف میں رکھے گا، بیوی کو پریشان رکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے شوہر کی عزت کرے، تو گھر آباد ہو جائیں گے، ورنہ گھر برباد ہوتے دیر نہیں لگتی ہے۔ اپنے گھروں کو آباد کریں، برباد نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔